الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دو سوال بڑے گردش کرتے ہیں عوام میں، تو چلیں ان کے تھوڑا سا اس کا جواب کی طرف نظر کرتے ہیں کہ آیا وہ سوالات کیسے ہیں۔ ایک سوال تو عقیدہ معراج کے تعلق سے یہ سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے احباب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام کو معراج جو ہے وہ عالم خواب میں ہوئی ہے، عالم بیداری میں نہیں ہوئی، اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ کی جو وہ حدیث مبارکہ ہے وہ مدینہ پاک کے تعلق سے ہے، اور حضور کو جو معراج ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور حضور جان عالم علیہ السلام کی اس معراج کے تعلق سے حضرت عائشہ کی جو عمر تھی وہ بہت ہی کم تھی، تو لہذا اس دور کی باتیں یاد رکھنا ان کے لیے تھوڑا سا ممکن نہیں تصور کیا جائے گا، چونکہ وہ اس وقت ان کی عمر مبارکہ بہت کم تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی جو خواب کی معراج ہے اس کے تعلق سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خود احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ 34 بار معراج ہوئی ہے، اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے جب اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں اتنی جگہوں کی سیر کی ہے، تو اس وقت جو کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، تو کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ حضور جان عالم علیہ السلام اس کو خواب کا بیان فرما رہے ہیں یا ظاہراً جانے کا بیان فرما رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم خواب جب صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر ہم کسی کو خواب بتائیں جی میں صبح اٹھا اور اٹھ کر میں نے میں رات کو جب سویا تو سو کر میں نے مکے کی زیارت کی، میں نے مدینے کی زیارت کی، میں نے مسجد اقصیٰ کی زیارت کی، میں فلاں فلاں ملک پر ہو کر آیا، میں فلاں فلاں مزار شریف پر ہو کر آیا، تو اب اتنی جگہوں کا جب میں کسی کو بتاؤں گا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خواب میں دیکھا ہے، تو عالم خواب میں تو آپ جتنا مرضی لمبا سفر کر کے آ جائیں تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو وہاں اس وقت کفار مکہ نے سب نے جو اعتراض کیا اور دوڑے بھاگے جو حضرت صدیق کے پاس پہنچے کہ بھائی آپ کے جو نبی محترم ہیں وہ تو اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی جگہوں کی سیر کر آیا ہوں، تو وہ اس بات کو اسی لیے لے کر گئے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ جو معراج ہوئی ہے یہ عالم بیداری میں ہوئی ہے، نہ کہ عالم خواب میں ہوئی ہے۔ اگر حضور خواب کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ سب چیزیں دیکھی ہیں تو اس پر تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ جو معراج تھی، یہ جو ایک معراج ہے یہ بدن اور روح اور جسم کے ساتھ بالکل ہے، اور بقیہ جتنی بھی معراجیں بہت ساری جو ہوئی ہیں حضور جان عالم علیہ السلام کو وہ عالم خواب میں ہوئی ہیں۔ پھر اس پر ایک دوسرا سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اچھا چلو حضور جان عالم علیہ السلام معراج پر گئے تو صحیح، لیکن وہاں آسمانوں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یا جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا مقصود تھا یا دکھایا گیا تھا، وہ دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں تھا بلکہ حضرت جبریل امین کا تھا۔ تو آپ کو میں ایک حدیث سناؤں۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل تم یہ بتاؤ کہ تم نے تو مشرق دیکھے ہیں، مغرب دیکھے ہیں، شمال دیکھے ہیں، جنوب دیکھے ہیں، بتاؤ کیا ہم سے بھی کوئی پیارا تم نے دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال اور جنوب بھی دیکھا، اور میں نے اس میں بسنے والے ہر انسان کو دیکھا، لیکن خدا کی قسم میں نے آپ سے پیارا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو وہ جبریل امین جو خود حضور کے پیارا ہونے کی قسمیں اٹھا رہے ہیں اور ان کے محبوب ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر مجھے ایک بات بتائیے حضرت جبریل امین کو دیکھنا تو کہاں کا مقصود تھا؟ حضرت جبریل امین جو ہیں آپ بتائیے قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ قرآن کی اگر ایک آیت بھی لے کر حضرت جبریل امین اترتے تو ان کا زمین پر آنا کتنی بار ہوتا؟ یہ آپ اور ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ قرآن کی کتنی آیات ہیں، کم و بیش تقریباً 6666 آیات، تو ان کو اتنی بار ہی زمین پر آنا ہوتا، لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین جو ہیں وہ 24,000 سے زائد دفعہ دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
کئی بار تشریف لائے، کئی بار. تو اس جگہ پر امام حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. یعنی حضرت جبریل امین کی تو خود آنکھیں نہیں بھر رہیں کہ وہ محبوب کریم کا دیدار کرنے سے کیسے باز رہیں. وہ تو بار بار بہانے تلاش کرتے ہیں کہ وہ محبوب کریم کا دیدار کر سکیں. تو پھر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو دیکھنے کے لیے جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ وہ مقصود ملاقات جو تھی وہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے رب کریم سے تھی، اور وہاں کی اس مقدس بارگاہ سے بہت کچھ امت کے لیے تحفے تحائف لے کر آنا جو ہے یہ مقصود تھا. اس لیے اس طرح کے بے جا اعتراض کر کے ہم معراج کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے گم نہیں کر سکتے. اللہ مجھے اور آپ کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور معراج کے اس مقدس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.